مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان گرامی، ہمارا آج کا عنوان ہے بیر ہڈی۔ تو یہ یہاں گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک، یہ درمیان میں جو نلی بولتے ہیں اسے، اس پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اگلے اگر ہاتھ پہ ہو تو یہ اندر کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر پچھلی ٹانگوں پہ ہو تو باہر کی طرف یہ نمودار ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اس گھوڑے کو دیکھیں، یہ ابھی پہلے مراحل میں ہے، یعنی ابتدائی مراحل میں یہ ظاہر ہو رہی ہے، اور باہر والی سائڈ تو اکثریت اس کی اگلی ٹانگوں پہ اندر والی سائڈ پہ، اور پچھلی ٹانگوں پہ باہر والی سائڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ سنگل بھی ہوتی ہے، ڈبل بھی ہوتی ہے، ٹرپل بھی ہو جاتی ہے، تین تین بھی ہو جاتی ہیں، زنجیری کی طرح، ایک پھر اس کے ساتھ دوسری پھر اس کے ساتھ تیسری۔ اس کے علاوہ ایک ہڈی ہوتی ہے جسے کنڈا ہڈی کہتے ہیں، وہ جو اس کا مقام ہے، یہ جو پٹھا ہے، ٹنڈن جسے بولتے ہیں، اس کی اور یہ جو نلی ہے اس کے درمیان نلی پہ ہوتی ہے، ہڈی پہ تھوڑی سی نوک بڑھ جاتی ہے کانٹے کی طرح، جسے کنڈا ہڈی بولتے ہیں۔ وہ مسل کے ساتھ، اس کے پٹھے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو گھوڑے اس سے لنگڑاتے ہیں، ان کی چال میں فرق آتا ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے، یعنی پچھلی ٹانگ پہ ہی اگر بیر ہوگی تو باہر والی سائڈ پہ ہوگی۔ اسے بیر ہڈی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ بیر کی طرح گول ہوتی ہے، اور تقریباً بیر جتنی ہوتی ہے، اس سے بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری، یہاں پہ گھوڑوں کی یہ جو پچھلی ٹانگ ہے، اس کی یہ جو نلی ہے، اس کے سامنے بالکل فرنٹ پہ ایک راڈ سا بنتا ہے۔ گھوڑے اکثر بناتے ہیں، اکثر تو نہیں، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ گھوڑے، تین چار گھوڑوں میں ہمارے تجربے میں یہ چیز سامنے آئی کہ راڈ بن جاتا ہے اوپر 2 انچ 3 انچ 4 انچ کا، دونوں نلیوں پہ بعض اوقات بن جاتا ہے، بعض اوقات ایک نلی پہ ہوتا ہے۔ تو عام جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کسی چوٹ کی وجہ سے کھلی گری ہوگی، یا کسی اور وجہ سے یہ چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے ابھار ہے۔ حالانکہ یہ اس وجہ سے نہیں، یہ بھی عیب ہے، اور گھوڑے یہاں پہ بناتے ہیں، سوزش بناتے ہیں پہلے، پھر وہی سخت ہو کر ہڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مختلف علاج ہیں، حکمار ہیں اپنے اپنے تجربات کے مطابق اس کا علاج کیا۔ اسے داغتے بھی ہیں، یعنی کسی لوہے کی سیخ وغیرہ کو گرم کر کے اس کے ساتھ داغ دیتے ہیں تو اس سے بھی بہہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے لوگ جمال گھوٹا 1 تولہ، نیلا تھوتھیا 1 تولہ، اس کو رگڑ کے اس کی ٹکی بناتے تھے۔ ٹکی اس ہڈی پہ رکھی جاتی تھی، پہلے اس کے بال مونڈے جاتے تھے، پھر اس ہڈی پہ وہ ٹکی رکھتے تھے، اس کے اوپر بکرے کا گردہ درمیان سے چیر کر وہ گردہ اوپر رکھتے، پھر اس کے اوپر ایک ٹھیکری کا پھیتا بنا کر رکھتے اور پٹی کس دیتے۔ اس میں بھی 2-2.5 گھنٹے میں پٹی ختم ہو جاتی تھی، وہ ہڈی ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ پہ وہ تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے پہلے، ایک گول سا ہوتا تھا، اسے منگرا بھی کہتے تھے، کولا بھی کہتے تھے، وہ تیل لگا کے وہ اوپر رگڑتے تھے۔ وہ لمبی مشقت تھی، ہفتہ 10 دن 15 دن اسے رگڑتے رگڑتے لگ جاتے تھے۔ ایک تو بال گر جاتے تھے رگڑ سے، وہ رگڑ سے اس کو ہیٹ ملتی تھی اور وہ پگھلتی تھی ہڈی، پھر وہ اس کو بہا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ کسٹرائل لے لیں، اس سے مالش کریں، اور اوپر ایک جو کھار کی اتنی ساری ڈلی لیں جو اس کی ہڈی پہ پوری آ جائے، تھوڑی سی اس سے زیادہ ہو، وہ باندھے، شام کو باندھیں گے تو صبح تک امید ہے انشاءاللہ ہڈی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کیکر ہوتا ہے، انگریزی کیکر بھی کہتے ہیں، اس سے یہ عام روڈوں کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کیکر کی طرح اس کے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، پتے بھی کیکر کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ روڈوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، پہاڑوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پتے اس کے آپ لے لیں،
ان کو کوٹ لیں اور نمک اس میں مکس کر کے اس کی بھی آپ ٹکی بنا لیں، ٹکی اوپر باندھ دیں اور اوپر ایک ٹھکری کا پھیتا بنا کر باندھ دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی. صبح کو آپ لگائیں گے تو شام تک ٹھیک ہوگی. اس کے علاوہ آپ کوار گندل لے کر اس کو گرم کریں آگ میں یا کسی کیری میں، گرم کر کے اس کو پھر درمیان سے چیر لیں اور اس پہ نمک ڈال کر ہڈی کے اوپر باندھ دیں. رات بھر وہ بندھی رہے، صبح اس کو کھولیں. ایک ٹھیکری کا، یہ ٹھیکری یا فیتا آپ کی شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو، مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے گھڑے ہوئے کرتے تھے، وہ پہلے مٹکے ہوا کرتے تھے، ان کی ٹھیکری یعنی ان کے ٹکڑے کو آپ گول کر لیں، اسے فیتا کہتے ہیں. تو رات کو کوار باندھیں اور صبح اتنا پھیتا بنائیں جو ہڈی کے اوپر پورا آ جائے. اس پہ آگ، جسے برگد بھی کہتے ہیں، آگ کا دودھ لیں 3-4 قطرے، اس کے اوپر ڈالیں اور اسے پھیلا دیں. وہ ٹھیکری والا پھیتا اس ہڈی پہ باندھ دیں، اوپر پٹی باندھ دیں تو انشاءاللہ 30-35 یا زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کے بعد آپ کھولیں گے تو وہ ہڈی ختم ہو جائے گی. یہ طریقہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے تجربے میں ہمیں اچھا لگا ہے، جس کا ہم نے رزلٹ دیکھا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ تینوں قسم کی ہڈیوں کے لیے، بیر ہڈی ہو، کنڈا ہڈی ہو، یہ وہ راڈ ہو، یہ تینوں کے لیے ہے. تو آپ 7 اجوائن اور 7 مشک کفور یہ برابر برابر لے لیں، ان کو کسی شیشے کی بوتل میں ڈالیں، اس کے اوپر ڈھکن بند کریں اور دھوپ میں رکھیں یا تھوڑا سا آگ پہ اسے سینک دیں تو وہ لیکوئڈ ہو جائے گا، تیل ہو جائے گا. آپ ہاتھوں پہ پلاسٹک والا دستانہ لے لیں اور اس تیل کی ہڈی کے اوپر مالش کریں 20 منٹ سے تقریباً آدھے گھنٹے تک. جتنی آپ زیادہ مالش کریں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا. مالش کریں اور اسے چھوڑ دیں. اوپر کوئی پٹی وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر باندھ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ تقریباً دوسرے دن آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ہڈی والی جگہ پہ سوزش ہوگی، اچھا خاصا ابھار ہوگا. اور اس پہ ہاتھ لگائیں گے تو گھوڑا درد منائے گا، ہاتھ نہیں لگانے دے گا، ٹچ نہیں کرنے دے گا. تو اسے گھبرانا نہیں، وہی اس کا علاج ہے. یعنی ہڈی پہ تیل لگے گا، وہ گرم ہوگی، پھیلے گی، سوزش بنے گی اور پھر 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ بالوں کے مساموں سے وہ بہہ جائے گی، زخم بھی نہیں ہوگا اور وہ ہڈی بھی تحلیل ہو جائے گی اور باہر بھی خارج ہو جائے گی. تیسرے دن آپ اسے بے شک صابن سے دھو لیں اور اوپر کوئی مکھن وغیرہ لگا لیں، ویزلین لگا لیں، ڈالڈا گھی لگا لیں، کوئی بھی چکنی چیز، چکنائی والی چیز لگا دیں تاکہ وہ اس کی جو اکڑاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ تینوں قسم کی ہڈیوں پہ آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں. کنڈا ہڈی پہ بھی کر سکتے ہیں، راڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، دوسری وہ بیر ہڈی پہ بھی کر سکتے ہیں. اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس تیل کے. پھر اگلی ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ حافظ.